کا ہو، ہاں وہ سمندری علاقے کا ہو، ہاں وہ صحرائی علاقے کا ہو، ہاں وہ پہاڑی علاقے کا ہو، 3 دن کے اندر جتنی مسافت ہو رہی ہے وہ آپ کا شرعی سفر جو ہے تصور کیا جائے گا۔ میدانی علاقے کے اندر اس کا اعتبار آپ 48 میل جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس بات کا بھی جو ہے نا ذہن کے اندر یہ بات بھی رکھیں کہ اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو پھر تو آپ 3 دنوں کے اندر وہ طے کر دیں، لیکن آج کل تو آپ کے پاس جدید دور ہے جی، بڑی تیز ترار سواریاں، اپنی گاڑی ہے جی، پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہو تو 48 میل تو 1-1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ بندہ طے کر لیتا ہے۔ اب یہ اعتبار نہیں ہے کہ جو نا 1.5 گھنٹے کے اندر جو نا آپ نے 48 میل طے کر لیا، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو نا اس کے اوپر تو ہم نے 3 دن سفر نہیں کیا لہذا قصر نماز نہیں ہے نا۔ 48 میل تک چونکہ 3 منزل سفر طے ہو جاتا ہے، لہذا وہ بے شک آپ نے 2 گھنٹے کے اندر کیا ہے، بے شک آپ نے پیدل کیا ہے، بے شک آپ نے کار کے اوپر کیا ہے، بے شک آپ نے ریل کے اوپر کیا ہے، وہ 3 منزل کا سفر بے شک آپ نے چند گھنٹوں کے اندر کر لیا ہے، اور اگر ہوائی جہاز کے اندر ہیں تو 3 منزل کا سفر آپ نے چند منٹوں کے اندر جو ہے نا وہ طے کر لیا ہے۔ تو اعتبار جو ہے نا وہ مسافت کا ہوگا، 3 منزل تک سفر جب طے ہو گیا تو پھر اس کے اوپر قصر کے احکام جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے، سفر کے احکام جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے۔ اور حکم اس کا یہ ہے کہ جس وقت شرعی سفر جو ہے نا وہ طے ہو جائے، اس وقت جو نماز ہے اس کے اندر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کے اندر کمی جو ہے نا کر دو۔ وہ نماز کے اندر کمی کیا ہے کہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے وہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہے، یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے۔ اب 4 رکعتیں کس کس کی ہیں؟ ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، عشاء کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں۔ تو 4 رکعتوں والی نماز یعنی ظہر، عصر اور عشاء، یہ سفر کے اندر، شرعی سفر کے اندر آپ نے 2 رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھنی ہے۔ مغرب اور فجر اس کے اندر قصر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فجر کی ہیں ہی 2 رکعتیں اور 2 رکعتوں سے کم نماز نہیں ہے۔ نماز کی آپ نے نماز کرنی ہے نصف، سفر کے اندر نماز ہو جاتی ہے نصف، جب سفر کے اندر نماز نصف ہو جاتی ہے تو 4 رکعتوں والی تو نصف ہو گئی 2، اور 2 جو رکھتے ہیں یہ اصل نماز ہے، یہ پوری نماز ہے، یہ کامل نماز ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ 2 رکعتیں جو نماز ہے یہ اصل نماز ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کو حکم ہوا کہ وہ حالت اقامت کے اندر اس کے ساتھ 2 اور زائد کر دیں، 4 بن گئی، لیکن سفر کے اندر جو ہے نا ان 2 زائد کو اتار دیا گیا اور جو اصل نماز تھی اس کو جو ہے نا اپنی حالت کے اوپر قائم رکھا۔ لہذا سفر کے اندر جو نا نماز اپنے اصل کے اوپر قائم ہے، جو اصل کے اوپر قائم ہے اس سے نصف نہیں کرنی۔ تو فجر کی تو ہیں ہی 2 رکعتیں، لہذا اب ان 2 سے مزید کم نہیں کرنا۔ اچھا اگر کرتے بھی ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ 1 رکعت ہوگی، 2 کا نصف 1 ہوگا، 1 رکعت پڑھنی پڑے گی، اور 1 رکعت نماز جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی رکعت پڑھنے سے ویسے بھی جو ہے نا منع کیا ہے۔ بے شک روایت جو سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن اکیلی رکعت پڑھنے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لہذا فجر کی نماز جو ہے نا وہ 2 سے کم نہیں ہوگی۔ رہ گئی پیچھے مغرب کی نماز، وہ 3 رکعتیں ہیں۔ اب 3 کا اگر آپ نصف کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے 1.5۔ اب 1.5 تو کوئی رکعت بنتی نہیں ہے جی، لہذا 1 رکعت کی تجزیہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی کہ 1 رکعت کا بھی آگے سے نصف جو ہے نا وہ کیا جائے۔ لہذا علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس کے اندر تو قصر ہوگی۔ وہ کیا قصر ہوگی کہ 4 رکعتوں والی نماز جو ہے نا 2 رکعتوں کے اندر آ جائے گی، لیکن جو 2 رکعتوں والی نماز ہے فجر کی جیسے ہے، یا 3 رکعتوں کی نماز ہے جیسے مغرب کی نماز ہے، اس کے اندر قصر نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ کی نماز اور سفر کی نماز یہ 2 رکعتیں ہیں، لہذا یہ 2 رکعتیں ہی پڑھنا جو ہے نا لازم ہے۔ سفر کے اندر 2 رکعتیں ہی پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے صدقہ ہے۔